واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، یعنی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو چن لیا، سب سے بڑا مقام رتبہ عطا فرمایا اللہ نے اس قبیلے کو جس کا نام ہے کنانہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے پھلتی پھولتی چلی گئی، مرور زمانہ کے ساتھ مختلف قبیلوں میں بٹ گئے وہ لوگ، تو وہ قبیلہ جس کا نام تھا کنانہ، ان سب قبیلوں میں سے جو کہ اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اللہ نے صرف کنانہ کو پسند فرما لیا، چن لیا، اور پھر کنانہ آگے چل کر بہت سے قبیلوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو ان میں سے ایک قبیلہ تھا قریش، تو ان تمام قبیلوں میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا۔ پھر قریش بہت سے گھرانوں میں، خاندانوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان گھرانوں میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا۔ اور پھر بنو ہاشم میں بہت سے گھرانے تھے، بہت سے لوگ تھے، ان سب میں سے مجھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام بنو ہاشم میں سے اللہ نے چن لیا، منتخب فرما لیا بنو ہاشم میں سے۔ تو یہ نسبت ہے ہاشم کی طرف جو کعبے کے متولی تھے، اور ہاشم نے اپنی وفات سے قبل اپنا جانشین مقرر کیا اپنے بھائی کو جس کا نام تھا مطلب۔ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو اپنی جگہ جانشین اور متولی کعبہ اور سردار مقرر کرنے کی بجائے اپنے بھائی کو یعنی مطلب کو سردار مقرر کیا اپنی جگہ۔ تو ہاشم کے بعد قبیلہ قریش کے سردار اور متولی کعبہ مقرر ہوا یہ شخص جس کا نام تھا مطلب۔ اب مطلب کے دل میں اپنے بھائی ہاشم کے لیے احسان مندی کے جذبات تھے کہ ہاشم نے، میرے بھائی نے اپنی اولاد میں سے کسی کو یہ شرف دینے کی بجائے اپنی جگہ اپنا جانشین مجھے بنایا، یعنی بھائی کو مطلب کو بنایا، نہ کہ کسی اولاد کو۔ اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے کہ نیکی کا بدلہ نیکی، مطلب نے سوچا کہ کوئی ترکیب کی جائے۔ چنانچہ مطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹوں میں سے کسی کو اپنا جانشین اور متولی کعبہ اور سردار جانشین مقرر کرنے کی بجائے ہاشم کے کسی بیٹے کو یہ چیز واپس لوٹا دوں گا۔ اب یہ ہوا کہ مطلب کی نظر میں ہاشم کے تمام بیٹوں میں سے ایک بیٹا انتہائی قابل اور لائق و فائق تھا، لیکن ہاشم کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ مکہ میں تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سبھی لوگ مکہ کے باشندے تھے، مگر سوائے مطلب کے مکہ کے باشندوں میں سے کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہاشم نے ایک شادی مکہ سے باہر مدینہ میں کر رکھی تھی۔ چونکہ یہ لوگ، یہ مکہ والے اکثر و بیشتر ملک شام کی طرف تجارت کے سلسلے میں سفر کیا کرتے تھے، تجارتی سفر، اپنا سامان وہاں لے جاتے، وہاں سے سامان لے کر آتے، کہ اس سفر کا تذکرہ خود قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے کہ سال میں 2 بار، ایک بار موسم گرما میں اور ایک بار سردی کے موسم میں یہ لوگ جاتے ہیں۔ لإیلاف قریش إیلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو یہ لوگ بکثرت ملک شام کی طرف تجارتی سفر کرتے رہتے تھے، اور جب یہ ملک شام کی طرف آتے جاتے تھے تو راستے میں شہر مدینہ پڑتا تھا، اور اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ تو چونکہ یثرب یا مدینہ راستے میں تھا تو یہ لوگ وہاں رکتے، وہاں پڑاؤ ڈالتے، وہاں آرام کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ملک شام آتے جاتے ہاشم نے مدینہ میں مختلف مواقع پر قیام کیا،
اور اسی دوران ایک بار وہاں اس نے مدینہ میں ایک خاتون سے شادی بھی کر لی، اور بعد میں اس خاتون سے ہاشم کا ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام تھا شیبہ، یا جسے شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا۔ مگر مکہ میں کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا سوائے مطلب کے۔ مطلب کو یہ معلوم تھا کہ میرا ایک بھتیجا مدینہ میں بھی ہے، اور جب مطلب نے یہ سوچا کہ میں بھائی کے احسان کا بدلہ چکاؤں کہ بھائی نے اپنی اولاد کی بجائے مجھے سردار مقرر کیا اپنی جگہ، تو میں بھی اپنے بعد اپنی جگہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو یہ مقام اور یہ شرف دینے کی بجائے میں بھتیجوں میں سے کسی کو یہ چیز لوٹا دوں، سردار اپنی جگہ مقرر کر جاؤں۔ تو ہاشم کے جو بیٹے مکہ میں تھے ان کی بجائے مطلب کی نظر میں وہ بیٹا جو کہ مدینہ میں تھا، جس کے بارے میں سوائے مطلب کے کسی کو خبر نہیں تھی، جس کا نام شیبہ تھا، مطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی جگہ اس بھتیجے کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ چنانچہ یہ مطلب مکہ سے روانہ ہوا، مدینہ پہنچا، اپنے بھتیجے یعنی شیبہ سے ملاقات کی اور اصرار کیا کہ بھتیجے میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ بھتیجے نے یہ جواب دیا کہ میرے چچا، میری ماں سے بات کر لیجئے، ماں جو جواب دے گی وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے ناظرین، مطلب نے جو یہ رائے قائم کی، اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر جو یہ رائے قائم کی، مطلب نے اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی سمجھ بوجھ اور دانش مندی کی بنیاد پر مطلب نے یہ رائے قائم کی کہ سبھی بیٹوں میں، ہاشم کے سبھی بیٹوں میں یعنی مطلب کے سبھی بھتیجوں میں سب سے لائق اور متولی کعبہ بننے کا شرف حاصل کرنے کے لیے سب سے لائق وہ ہے جس کا نام ہے شیبہ، جو مدینہ میں ہے۔ اور وہ بھتیجا یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں جو کہے گی وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ کسی بھی انسان کی نیک بختی کے لیے، سعادت مندی کے لیے یہ معیار ہے۔ اس سے بڑی سعادت مندی اور نیک بختی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ نوجوان یوں کہے کہ میری ماں میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ میرے لیے سر آنکھوں پر۔ تو مطلب کی رائے گویا درست تھی کہ شیبہ واقعی نیک بخت تھا۔ چنانچہ مطلب نے شیبہ کی ماں سے پوچھا، اجازت مانگی کہ اجازت دے دیجئے میں آپ کے بیٹے کو لے جاؤں، مگر اس خاتون نے انکار کیا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ لخت جگر، یہ میری آنکھوں کا نور، یہ میرے دل کا سرور، میں اس کو خود سے کیسے جدا کر دوں، یہ دور چلا جائے پردیس میں، نہ معلوم وہاں کیا ہو۔ تو مطلب نے کہا کہ اے خاتون، وہ کوئی پردیس نہیں ہے، وہ کوئی اجنبی جگہ نہیں، وہ غیر لوگ نہیں، یہ آپ کا بیٹا، یہ لخت جگر، یہ غیروں میں، اجنبیوں میں نہیں جا رہا، وہاں تو عزت اس کی منتظر ہے، وہاں شرف اور اعزاز اس کا منتظر ہے، وہاں یہ قوم کا سردار ہوگا، عزت اس کی منتظر ہے۔ مگر وہ خاتون پھر بھی راضی نہ ہوئی۔ آخر مطلب نے یہ کہا کہ وہاں اعزاز اس کا یوں منتظر ہے کہ بیت اللہ کا یہ متولی ہوگا، یہ شرف اس کا منتظر ہے کہ یہ آئندہ کعبۃ اللہ کا، یہ اللہ کے گھر کا متولی ہوگا، خادم ہوگا۔ اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ چنانچہ یہ بات سن کر وہ خاتون یعنی شیبہ کی ماں راضی ہو گئی، اور یہ شیبہ اپنے چچا یعنی مطلب کے ہمراہ سفر کرتا ہوا مدینہ سے مکہ پہنچ گیا۔ اور مکہ پہنچنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ مطلب اکیلا گیا تھا اور واپس آیا ہے، اس کے ساتھ ایک نوجوان اونٹ پر ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔
تو وہ کہنے لگے کہ لو یہ مطلب اپنے ساتھ ایک غلام بھی لے آیا۔ ناظرین، فی الحال ہم اپنی یہ گفتگو یہیں موقوف کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آئندہ نشست میں اس گفتگو کو اور اس ذکر خیر کو آگے بڑھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔